السلام علیکم ویورس، دس از ڈاکٹر مسعود۔ تو آج ہم جو ٹاپک ہے وہ نوٹس میکنگ یا نوٹس ٹیکنگ جو میتھڈ ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نوٹس بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ٹاپک ہے ہم نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ نوٹس پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لکھ چکے ہوتے ہیں لیکن جو نوٹس ہیں وہ معیاری نہیں ہوتے یا ان کو ایگزام میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے۔ اس میں آج ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ جو نوٹس میکنگ اور ٹیکنگ ہے وہ کیا چیز ہے، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو نوٹس میکنگ ہے، میکنگ وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے سب کچھ اور آپ کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہو، پین ڈاؤن کرتے ہو۔ تو ٹیکنگ یہ جب آپ کوئی پیراگراف کچھ پڑھ رہے ہو تو وہاں سے مین آئیڈیاز پوائنٹس آپ نکالتے ہو، وہ نوٹس ٹیکنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کے جو نوٹس سے اس سے پوائنٹ نکال کے اپنے آتے ہو تو وہ نوٹس ٹیکنگ ہوتی ہے۔ سمجھے میکنگ جو ہے بالکل آپ کا فرسٹ جو اسٹیپ ہے اوریجنل آئیڈیا وہ ہوتا ہے، اور ٹیکنگ جو ہے آپ اکثر بورو کرتے ہیں، لیکن اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں پڑھتے، اس کو سمپل کرتے ہیں کہ میکنگ یا ٹیکنگ آپ ایک ہی سمجھیں۔ اگر آپ کو نوٹس میکنگ سمجھ آتی ہے تو آپ وہی سمجھیں کہ نوٹس میکنگ کیا چیز ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اصل میں۔ نوٹس میکنگ کا جو مقصد ہے یا ٹیکنگ کا وہ یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے وہ آپ کو کلیئر ہو اور آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، اور ایگزامز میں جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ تو جب یہ مقصد ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس مقصد کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کون سے آئیڈیاز لینے ہیں اور کون سے نہیں لینے۔ تو جب بھی ایک ٹاپک ہوگا اس کے اوپر آپ نے نوٹس بنانے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ٹاپک کو ایک بار پڑھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ایک بیسک آئیڈیا آپ کے پاس آ جائے۔ جب آئیڈیا آئے گا تو پھر اس کے بعد ایک اور کسی اور جگہ سے اس ٹاپک کو دوبارہ آپ پڑھیں۔ بالفرض آپ نے پہلے ایک جگہ سے پڑھا، ایک ویب سائٹ سے، ایک یوٹیوب کے لیکچر آپ نے سن لیا یا کوئی نوٹس جو تھے آرٹیکل تھا پڑھ لیا، تو اب جو ہے کسی اور سائٹ سے کسی اور لیکچر سے اس پہ دوبارہ اس کو پڑھ لیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے پاس ایک تو جو پوائنٹس تھے وہ ذہن میں ایڈ اپ ہو جائیں گے، آپ کے پاس ایک آئیڈیا بن جائے گا۔ اگر دوسرا جو ٹاپک آپ نے سنا ممکن ہے کہ وہ دوسرے تھوڑا سا الگ ہو تو آپ کے پاس دو آئیڈیاز جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو پھر اس میں ہوتا ہے کہ اب کیا چوز کرنا ہے اور کیا لکھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ یہ دیکھتے ہو کہ وہ پوائنٹس وہ ٹاپک جو ہیں وہ اس پہ جو ہے آپ چوز کرو گے کہ اس میں جو آپ کو آسانی ہو، جس میں آپ کو سمجھ ہے، تو وہ سمجھ جو آپ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے لیے آسانی ہو تو اس کو جو ہے آپ اٹھائیں گے۔ تو اس میں جو پوائنٹس ہوں گے یا آئیڈیاز ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایزی ہو۔ مختلف آپ آرٹیکلس پڑھیں گے، ٹاپک پڑھیں گے، تو اس میں جو لینگویج ہوگا، جو سینٹینس اسٹرکچر ہوگا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ کچھ کے آسان ہوتے ہیں، کچھ کے مشکل ہوتے ہیں، کچھ لینتھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں وہ چوز کرنا ہے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے، انگلش آپ کے لیے آسان ہو، جس کے آئیڈیاز جو ہیں آپ کی تھنکنگ کے ساتھ، آپ کی نالج کے ساتھ میچ کریں۔ تو اس پہ نہ جائیں کہ جس نے ایک بنایا، کلاس میں اکثر کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ نوٹس بناتا ہے، سارے اس کو رٹے مار ہوتے ہیں۔ جس اسٹوڈنٹ نے بنائے ہوتے ہیں اس نے اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، نالج ہوتی ہے، اس کے حساب سے بنائے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جب اس کو فالو کرتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں ہر کوئی اپنا وہ پڑھے، وہاں سے پڑھے جو اس کے لیے آسان ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ میں، اچھا اب نوٹس ٹیکنگ میں آپ لوگ کیا کرتے ہو، آپ لوگ ایک انبار بنا لیتے ہو کہ 10 کتابیں پڑھ لی، 5 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، تو سارا جو ہے کلیکٹ کر کے اس میں لکھتے ہو، اتنا سارا ڈھیر سارا لے کے آتے ہو۔ نوٹس میکنگ جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ ٹاپک کو آپ کیسے آسان کرتے ہو اور کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو۔ اب اس پہ ہم آئیں گے کہ جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے، نوٹس بنائے، وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس میں پھر یہ وٹ ناٹ ٹو اسٹڈی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا نہیں پڑھنا۔ آپ نے وہ مٹیریل جو بہت زیادہ مشکل ہو آپ کے لیے، جو بندہ پڑھ رہا ہے، کسی کے لیے آسان ہے کسی کے لیے مشکل، جو اگر آپ کے لیے مشکل ہے اس کو نہ پڑھیں۔ جس کی ویکیبلری نالج آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اس کو آپ نہ پڑھیں، آپ وہ پڑھیں جو آپ کے لیے ایزی ہو، جس میں گپ شپ ہو، ادھر ادھر کی بات ہو، آپ نہ پڑھیں۔ جو آپ سے ریلیونٹ ہوگا، جو آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ نے وہ پڑھنا ہے، وہ چوز کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا، نوٹس آپ نے بنا لیے، آپ کے پاس آئیڈیاز آ گئے، اب آئیڈیاز کو آپ کس طرح کرو گے، کیسے لکھو گے؟ تو اس میں جو ہے ہمیشہ جو موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز ہوں گے اس کو آپ شروع میں لکھیں گے اور لیسٹ امپورٹنٹس کو آپ بعد میں لکھیں گے۔ بالفرض کوئی ایسا ٹاپک ہے جس میں ایونٹس ہیں جو کرونالوجیکل نہیں ہے، آئیڈیاز کے حساب سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور آئیڈیاز جو ہیں سارے آپ کو لگ رہے ہیں کہ کوئی اس میں فکسیشن نہیں ہے کہ کون سا زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سا لیسٹ امپورٹنٹ ہے، بلکہ سارے ایک جیسے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی ایسا آئیڈیا نظر آتا ہے جو آپ کے باقی کلاس فیلوز نے نہیں لکھا، جو یونیک ہے، تو کوشش کریں اس کو فرسٹ لکھیں، پہلا لکھیں، تاکہ وہ پیچی بھی لگے اور بالکل الگ سے ہو۔ تو اس طرح جب یہ سارا پروسیس آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھو گے کہ
जो आपके नोट्स हैं उसको आप परफेक्ट कैसे बनाओगे, बेहतर कैसे बनाओगे। तो इसमें आप ये करोगे कि जो नोट्स आपने बनाए थे, आप उसी टॉपिक के ऊपर जिस पे आपने नोट्स बनाए आप उस पर क्वेश्चंस लेंगे। मुख्तलिफ क्वेश्चंस, 5 6 7 जितने क्वेश्चंस होंगे आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस उठाएं और अपने जो नोट्स हैं उनको टेली करें उस क्वेश्चन के साथ। अब ये देखें यहाँ पे जो आपने नोट्स बनाया, आया नोट्स जो है उस क्वेश्चन को आंसर कर पा रही है नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी नोट्स में जो है खामियां हैं, कमी है उसमें। तो आप क्वेश्चंस के मुताबिक उसको जो है एडअप करें और उसको कंप्लीट करें। जब ये कर लिया तो फिर आप अब इस चीज़ को, नोट्स को याद रखने के लिए, को टेस्ट करने के लिए आप क्या करें, वो जो क्वेश्चंस आपको मिले थे अपने नोट्स की नॉलेज पे, बेसिस पे उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपका जो कोई टीचर होगा कंसर्न, उससे चेक कराएं, या आपकी क्लास में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कोलीग होगा, कोई बड़ा भाई सिस्टर या जो कोई होगा फ्रेंड होगा, उससे आप चेक कराएं। तो इस तरह जो है आपके अगर नोट्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप 4 5 6 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो जो है आपके नोट्स जो है समझें बहुत अथेंटिक है और बहुत यूज़फुल है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होगा जो आपने नोट्स बनाए थे वो नोट्स आपको याद हो जाएंगे। और जब आप लिखने आओगे तो जो नोट्स बनाए होते हैं और आप खुद लिखने में आओगे, बड़ा फ़र्क आएगा, मुश्किल फेस करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपकी ये जो मुश्किल आसान हो जाएगी, और जो नोट्स बनाए थे, नोट्स का जो मकसद था वो आपके लिए पूरा हो जाएगा।